بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 اور 41، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ آیات کے پس منظر میں اس دن بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کے لیے وہ میں نے پورا اس کا پس منظر بتا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور نفیر عام ہے۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہر بندہ نکلے گا۔ پچھلی آیت میں بتایا الا تنصروہ یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں مدد نہیں کرو گے تو ایک تو تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے کہ جو ہمارے نبی کی مدد کرے، معاونت کرے۔ وہی مضمون ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اتنے زیادہ لوگوں کے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس وقت جب پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پیچھے لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ساتھی، ایک آپ اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کوجی جہاں غار ثور میں ہے، غار ثور کے بالکل اوپر کھڑے ہو کے بتا دیا کہ بھائی ادھر تک ان کے پیروں کے نشانات ہیں اور ادھر تک آئے ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ان کو اوپر کہ وہ تو اوپر ہی کھڑے ہیں، اور اگر تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو بھی دیکھ لیا نا، اپنے پاؤں کی طرف نظر کی تو ہم ان کو نیچے نظر آ جائیں گے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے جب دو کی ہم مدد کر سکتے ہیں تو اتنے زیادہ لوگوں کی مدد کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک والے معاملے میں، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے مدد کی تھی ان کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا انہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، اثنین کہتے ہیں دو کو، دو کا دوسرا، دو سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیت کا یہ والا ٹکڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے، جبکہ بعض علماء نے جیسے قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ اکثر علماء نے آیت کے اسی ٹکڑے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے پر اس کو دلیل بنایا ہے کہ یہ دلیل ہے، کیونکہ جو دوسرا ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ اس کے بعد جنا اسی کا کیا ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں۔ پھر اگلا جو جملہ ہے آپ نے فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے کس میں، غار میں۔ اب دیکھو یہاں پر ہما کی ضمیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اکٹھے لوٹ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جنازہ پڑا ہوا تھا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے اپنی ٹوڑی رکھی ہے، اور اس وقت ظاہری بات ہے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں تو وہ تھوڑے سے پریشان تھے، تو وہ اس میت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں میت کو مخاطب کر کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر نکلے گھر سے، میں ابو بکر عمر
فلاں جگہ چلے گئے، میں، ابو بکر، عمر اس کام کے لیے گئے، یعنی کئی بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ ملاتے ہوئے سنا ہے، بلکہ ایک موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے بات کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور حضرت عمر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ رسول آپ تو ہے، آپ تو تصدیق کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر اور عمر تو یہاں موجود بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس میں نے تصدیق کر لی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کی کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے۔ تو فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے ساتھی سے۔ اب دیکھو یہ جو جملہ ہے نا اذ یقول لصاحبہ، علماء نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا یہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہوگا، کیونکہ قرآن باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں تو ایک اجتماعی بات ہے، لیکن یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لصاحبہ، اپنے کس سے؟ ساتھی سے، صحابی سے، لا تحزن، کہ آپ غم نہ کھائیے، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں معیت ذاتی مراد نہیں ہے اللہ کی، کیونکہ معیت ذاتی تو اللہ کی ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ یہ معیت خصوصی مراد ہے کہ جس کو ہم کس معنی میں کہتے ہیں؟ نصرت کے معنی میں کہتے ہیں، مدد کے معنی میں، کہ ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پس اتارا اللہ تبارک و تعالی نے سکینتہ، اپنا سکینہ، تسکین، علیہ، ان پر، وَأَيَّدَهُ، اور ان کو تقویت دے دی ہے، ان کی تائید کر دی ہے، بِجُنُودٍ، ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروہا، جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا اللہ نے، کر دی انہوں نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کیا کر دیا؟ پست کر دیا۔ سفلا یہ اسفل کا مؤنث ہے، چونکہ کلمہ مؤنث ہے اس لیے سفلا کو مؤنث لیا، ورنہ لفظ اسفل آتا ہے کس سے؟ پستوں میں بھی پست، تو السفلا سب سے نیچے، وکلمۃ اللہ، اور اللہ کا کلمہ، ہی وہ، العلیا یہ اعلیٰ کا مؤنث ہے۔ یہ جو العلیا ہے نا، یہ لفظ اعلیٰ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مؤنث کیا ہے؟ علیا، اور سفلا یہ اسفل کا، تو اسفل اور اعلیٰ کا معنی تو سب کو پتہ ہے، تو یہ اس کی مطلب ہے دونوں کا مؤنث ہے، اور مؤنث اس لیے کہ بات کلمے کی ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہے وہ سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور یہ سارے اکٹھے ہو کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مشورہ ہوا تھا یہ ہے کہ بھئی جب یہ نہیں رہیں گے تو ظاہری بات ہے یہ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کا نام و نشان بھی کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا۔ اب یہ بات چونکہ بات ابھی نہیں ہو رہی ہے، اس وقت کی نہیں ہے، یہ تبوک کی بات ہے کہ تبوک میں کہا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے تبوک سے پہلے اور اس واقعے کے بعد بدر بھی آیا، احد بھی آیا، خندق بھی آیا، یہ سارے واقعات آئے ہیں، اور ان سارے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ، یہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُود، یہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے بھیجے ہیں ان کی طرف کیا ہو؟ اشارہ ہو، یا پھر یہ سکینے سے مراد وہ جو بدر کے موقع پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے اونگ دے دی، وہ مراد ہو، یا اس موقع پر، تو یہ ساری وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بتایا تھا کہ دین اسلام ہی سر بلند رہے گا، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا، اور جو کہا تھا کہ کفر مٹے گا، بے نام و نشان ہوگا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کر کے دکھایا۔ واللہ عزیز، اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، حکیم لیکن حکمت والے بھی ہے۔
ایک منٹ میں نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی آزماتے رہتے ہیں، ورنہ تو اگر خود ہی کرنا تھا تو پھر دنیا میں ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں بھیجا؟ ہمیں تو بھیجا اسی لیے، اور یہ دنیا بنائی اسی لیے کہ میری اور آپ کی بھی تو آزمائش ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کرنے پہ آ جائے تو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ٹائم میں سب کو مسلمان کر دے اور سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے بن جائے، اور ہمیں جہاد پھر عبادت کرنے کی ضرورت، کسی کو دعوت دینے کی ضرورت بھی نہ رہے، لیکن پھر دنیا کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ تو فرشتے کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور کبھی بھی کوئی نافرمانی یا کوئی ایسا عمل جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ایسا کرتے نہیں ہے۔ انفرو، لہذا ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھ کر، یہ پیچھے سارا واقعہ مد نظر رکھ کر، انفرو نکلو سارے، خفافاً یہ خفیف سے ہے لفظی معنی ہے ہلکا ہونا، ثقالاً ثقیل سے ہے لفظی معنی ہے بوجھل، لیکن تفسیر میں آپ مختلف باتیں کر سکتے ہیں۔ خفیف معنی ہے خوشی سے، دل کرتا ہے جب بندہ خوشی سے جاتا ہے نا تو ہلکا ہو کے جاتا ہے، لیکن اگر دل نہیں کر رہا ہوتا اور کسی جگہ جا رہا ہوتا ہے تو بوجھل ہو کے جا رہا ہوتا ہے۔ خفیف، پیچھے کوئی مال دولت نہیں ہے اور کوئی جو ہے نا پیچھے مصروفیت بھی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جس بندے کی مصروفیت نہیں ہے اس کو کہو چلو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، لیکن جس بندے کی پیچھے مصروفیت ہو وہ بھاری دل کے ساتھ جائے گا۔ خفیف، آپ کے پاس جو ہے نا ساز و سامان ہے، جانے کے جو ہے نا آلات ہے، اور لڑنے کے آپ کے پاس وسائل ہے، جانے کے وسائل ہے، تو یہ خفیف ہے۔ ثقیل، جانے کے وسائل نہیں ہے اور جو ہے نا سواری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہر صورت میں کیا ہوگا؟ اے جانا انفرو خفافا وثقالا، اس وقت حکم ہے کہ بھائی کسی کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہر صورت میں نکلنا ہے۔ وجاہدوا، اور لڑو، بے اموالکم، اپنی مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، تمہارے پیچھے باغات رہ رہے ہیں، پھل پکا ہوا ہے اور کٹائی کا وقت ہے، ظاہری نقشے میں تو نقصان ہے، جو ہے نا کھجور کے باغات ہے، آپ کا پھل پکا ہوا ہے، تبوک جانے کے لیے سفر ہے، تبوک تقریباً 350 میل کا جو ہے نا سفر ہے، اب 350 میل پھر جانا ہے آنا ہے، اور وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھے یا کوئی جو ہے نا جہاز میں بیٹھے 2 گھنٹے میں جائے اور 2 گھنٹے میں واپس آئے، مہینہ 1.5 مہینہ جانے کا، مہینہ 1.5 مہینہ آنے کا، اور جو ہے نا پھر وہاں کتنا رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور پہلی دفعہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں رومیوں سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے، پتہ نہیں واپس بھی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ان ساری صورتحال میں جو ہے نا ذالکم خیر لکم، آگے موت ہے، پیچھے جو ہے نا مزے ہی مزے ہیں، خوشی ہی خوشی ہے، کیونکہ ایک زمیندار آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ بھائی سارا سال یا 6 مہینے بندہ جو ہے نا جب فصل کی رکھوالی کرتا ہے اور جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو زمیندار کو اس وقت جو خوشی ہوتی ہے حقیقی معنوں میں وہ پورے سال میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ فصل چھوڑ کے تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جانا خیر لکم، تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کی سمجھ آ جائے اور تم اس بات کو جان سکو۔ الا تنصروہ، اگر نہیں مدد کی تم نے ان کی، فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق مدد کی ان کی اللہ نے۔ میں وہ واقعہ سنا رہا تھا، وہ جو صحابی بتا رہے تھے کہ میرے کندھے پہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جب میں نے ظاہری بات ہے میرے والد، میں نے پھر جب مڑ کے دیکھا کہ یہ کہنے والے کون ہیں تو پتہ چلا کہ کہنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آخری جملہ انہوں نے کہا کہ اتنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی معیت اپنے ساتھ کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوں گے؟ ساتھ ہوں گے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا انہیں، الذین کفروا ان لوگوں نے
جنہوں نے کفر کیا. ثانی اثنین دوسرا دو کے، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں، اور غار سے مراد فی الغار غار میں غار ثور. اذ یقول لصاحبہ جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، لا تحزن نہ تم غم کرو، ان اللہ معنا بے شک اللہ میرے ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا نا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے اور آگے سمندر ہے، تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو کیا ہو گئے، پکڑے گئے، ہمارے لیے تو آگے راستہ کوئی نہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، معنا نہیں کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معنا نہیں کہا، کیا کہا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، اور وہ مجھے کیا کرے گا، راستہ دے گا، جہاں سے بھی دے گا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان اللہ معی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہے، لیکن ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ معنا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے. ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ، پس اتارا اللہ نے سکینتہ، اپنی تسکین، سکینہ، علیہ، ان پر، وَأَيَّدَهُ، اور قوت بخشی، تائید کی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروہا، جو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. سفلا پست، وجعل، اور وکلمۃ اللہ، اور کلمہ اللہ کا، ہی العلیا، وہ. اچھا اب دیکھو ادھر ایک اور نقطہ ہے جو میرے ذہن میں آیا. دیکھو نا پیچھے کہا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اس کو فعل کے ساتھ ذکر کیا، ٹھیک ہے. یہاں جعل ادھر نہیں لگ رہا ہے، ادھر ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں ورب کوئی نہیں ہے. اللہ کا کلمہ ہی سربلند ہے، زمانے کی قید سے آزاد، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ حال ہو، چاہے وہ استقبال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ کا کلمہ یہ سربلند ہوگا، لیکن ظاہری نقشے میں تبھی نظر آئے گا کہ جب میں اور آپ ٹھیک ہوں گے. ورنہ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے اللہ کے ہاں تو سربلند ہے ہی، لیکن ظاہری نقشے میں وہ نظر نہیں آئے گا. صحابہ کے دور میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ظاہری نقشے میں آیا وہ، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. انفرو، نکلو، خفافاً، ہلکے، وثقالاً، اور بوجھل ہو کر، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو مالوں کے ساتھ، نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر
سمجھو تو. لیکن یہ فلسفہ آج تک ہمیں سمجھ نہ آیا ہے اور نہ آ رہا ہے. ان کنتم تعلمون والا. اللہم